السلام
وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه وعلى تعالى مجده وعظم شأنه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض الملة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وعلى فرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأنزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المن
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدمي الصلاة على الحبيب محمد، الله صل عليه وعلى آله وصحبه، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أتحل السلام دينا وجميع الكون لنا. الدين لنا والحق لنا. صلوا
قرب عن وضع هذا الحبيب أعلن السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف انغناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaromin, para alim, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Ustadz Wayan Asyuhda selaku pengasuh Majelis Dzikir Cahya Qalbu atau Fikih Bali, kepada Ketua Majelis Dzikir Cahya Qalbu atau Fikih Bali beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Sahibul Hajat yang saya hormati, dan juga hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik hidayahnya Allah kita di malam hari ini bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu melaksanakan dzikir setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa menambah daripada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua mau'izatul hasanah, dilanjutkan dengan dzikir Radibul Haddad, acara yang keempat yaitu doa, acara yang kelima sambutan dari Ketua Majelis Dzikir Cahya Qalbu atau Fikih Bali, dan acara yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan harapan kita acara pada malam hari ini berjalan lancar dan tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatus shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para asatidz yang saya muliakan, segenap jamaah Majelis Zikir Cahaya Qalbu At-Taufiqiyah yang saya banggakan, yang saya cintai, begitu juga segenap jajaran pengurus Majelis Zikir Cahaya Qalbu At-Taufiqiyah Bali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita aturkan kesempatan yang baik ini Allah berikan kepada kita. Maka saya sangat meyakini bahwa ketika seorang diperkenankan untuk menunaikan satu kebaikan, itu adalah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk layak mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berzikir bersama-sama, sebagaimana biasa kita akan sampaikan beberapa nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menyinari daripada hati kita masing-masing, dapat meneguhkan keyakinan kita, dan sekaligus bisa menjadi ilmu yang dapat menjadi sebab untuk masuknya kita ke dalam surganya Allah. Qala Sayyidul Taifah Al-Junaid bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, at-turuqu ilallahi kulluha masdudatun illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau adalah salah satu ulama terkemuka, adalah ulama yang dijadikan pedoman ahlu sunnah wal jamaah di dalam urusan akidah. Ahlu sunnah wal jamaah berpedoman kepada dalam urusan tasawuf, dalam urusan adab berpedoman kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan at-turuq, jalan, dari jalan-jalan yang menuju kepada Allah semuanya itu tertutup. At-turuqu ilallah kulluha masdudah, semua jalan yang menuju kepada Allah tertutup, illa kecuali ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengambil jejak, orang-orang yang mengambil jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil asar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pintu tertutup, tidak ada terbuka menuju kepada Allah. Maka di dalam memahami ajaran agama, di dalam kita belajar agama ini adalah satu perkara yang sangat penting dan tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan yang lain. Karena tujuan manusia hidup untuk selamat. Pintu keselamatan hanya akan didapatkan ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang di zaman tabi'in, ada mengatakan ini kisah dikaitkan kepada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ada ulama mengatakan versi yang lain pada Ibrahim bin Adham. Ketika beliau mendapatkan seorang laki-laki sholat sunnah setelah fajar, sholat sunnah setelah subuh, setelah sholat fajar, lalu ditegur oleh beliau, ya fulan, anda ini kok sholat sunnah setelah subuh, sholat apa anda ini? Anda akan masuk neraka, Anda akan disiksa oleh Allah dalam neraka karena sholat ini. Lalu orang itu tanya,
Apa mungkin saya disiksa karena sholat? Apa mungkin saya disiksa karena sholat? Lalu kemudian beliau mengatakan, Ibrahim bin Adham, Allah tidak menyiksa karena sholat, tapi Allah akan siksa karena engkau menyalahi aturan, menyelisihi aturan daripada waktu sholat yang Nabi tidak ajarkan seperti itu. Ini adalah contoh kehati-hatian. Kalau kita membahas dari kacamata fikih, apakah boleh orang sholat setelah sholat fajar? Di dalam ketentuan kemakruhan, makruh. Namun tidak semua sholat. Ada sholat yang dibolehkan setelah sholat subuh, yaitu mengqadha sholat. Bahkan mengqadha sholat sunnah pun, kalau memang itu tradisinya dia sholat sebelum subuh, sholat qabliyah, lalu tertinggal karena tidak dapat, dikhawatirkan tidak dapat berjamaah, maka dia tinggalkan qabliyah subuh, dia segera berjamaah. Setelah sholat subuh maka boleh mengqadha qabliyah subuh yang ditradisikan. Itu kalau kita membaca hukum-hukum fikih yang lebih luas lagi. Namun apa yang ditetapkan dalam cerita ini adalah sebagai bentuk bahwa ketika orang melakukan tanpa dasar, tidak mengetahui, dia lakukan, maka karena menyalahi asarnya Rasulullah, itulah kemudian beliau katakan engkau akan disiksa, bukan karena sholatnya, tapi tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Ulama itu sampai tidak berani makan semangka. Di zaman Nabi itu sudah ada semangka. Ada mereka tidak berani makan semangka. Kenapa? Karena tidak tahu cara bagaimana untuk mengupas semangka. Bagaimana cara Nabi mengupas semangka ini? Sampai seperti itu. Khawatirnya mereka. Khawatir tidak mengikuti asar daripada Rasulullah. Mereka tidak berani makan semangka. Bitih itu semangka. Karena tidak tahu caranya mengupas semangka Nabi itu bagaimana. Sampai seperti itu, ya. Sampai seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Al-Imam Junaid mengatakan semua jalan tertutup, ini adalah berdasarkan basirahnya beliau yang sudah ditempa dengan perjalanan syariatnya, thariqahnya, sampai mendapatkan satu kesimpulan seperti itu. Semua jalan tertutup kecuali mengikuti asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang majikan di dalam riwayat di sini diceritakan seorang budak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapatkan derajat lebih tinggi dari majikan. Di surga dikasih derajat lebih tinggi, karyawan lebih tinggi derajatnya daripada majikan, jenderalnya lebih di bawah derajatnya daripada anak buahnya lebih tinggi. Lalu ini majikan bertanya kepada Allah, ya Rabb, hadza kana 'abdi fid dunya. Ya Allah, ini dulu dia budakku, ini dulu bawahanku. Di dunia dia adalah bawahanku. Kenapa sekarang kau taruh lebih tinggi derajatnya dibandingkan aku? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, innama jazaituhu bi'amalihi. Aku balas amalan orang ini, aku balas kedudukan tempat daripada orang ini dengan tempat yang lebih tinggi di surga. Karena sebab amalannya di dunia itu lebih istimewa daripada majikannya. Bolehlah majikannya lebih tinggi di dunia, tapi siapa yang mengetahui ini hambaku punya amalan khusus, istimewa amalan, maka bolehlah kacamata dunia orang yang diangkat menjadi pemimpin lebih tinggi, seakan-akan seperti itu.
Tetapi Allah tidak melihat dia punya derajat lebih tinggi, dia punya kelas lebih tinggi, dia punya status sosial lebih tinggi. Bukan itu yang tidak, tapi bagaimana amalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak jaminan ya bahwa derajat di dunia itu kemudian menjadikan derajat di akhirat, kecuali derajat ulama. Kecuali derajat ulama. Di dunia Allah jadikan, Allah tetapkan dia sebagai ulama, maka di akhirat Allah akan tetapkan dia sebagai ulama. Tentu ulama-ulama akhirat, bukan ulama dunia ya. Kalau ulama dunia yang mereka jual agamanya, bukan itu yang dimaksudkan. Ulama dunia yang dia ini jual daripada fatwa-fatwanya untuk kepentingan sesaat, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi mereka orang yang lurus istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa qadru qurbil insan minal habib sallallahu alaihi wasallam qadru mutaba'atihi lahu aw ma hadama. Kadar derajat, kadar kedekatan seorang dengan Rasulullah besok di hari kiamat itu adalah diukur dengan kadar bagaimana dia mengikuti Rasulullah, bagaimana mutaba'ah kepada Rasulullah. Nah, kalau mengikuti Rasulullah ini tidak gampang ya. Sampai-sampai hal yang terkecil, pengarang Ratibul Haddad, Al-Imam Abdul Haddad, beliau sudah penuhi semua sunnah-sunnahnya Nabi, semua sudah dipenuhi. Tapi di saat beliau sakit di akhir hayatnya, ketika beliau sakit, beliau sengaja tidak potong rambutnya, dibiarkan rambutnya panjang. Ketika ditanya, "Ya Sayyid, kenapa Anda kok biarkan rambut panjang?" "Aku mendapatkan daripada riwayat-riwayat bahwa Rasulullah SAW itu rambutnya panjang. Maka di akhir hayat beliau panjang rambutnya seukuran bahu. Karena Nabi SAW rambutnya sekian. Sampai urusan sunnah yang seperti itu. Namun itu kan contoh daripada sunnah yang umum. Tetapi ada sunnah yang lebih utama lagi, yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Apa yang Nabi wariskan ke dunia ini? Bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan, tapi Nabi mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu, sehingga tidak ada amalan yang paling utama, tidak ada kedudukan yang paling tinggi kecuali kedudukan daripada orang-orang yang berilmu, karena dia mau belajar ilmu. Ini paling tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun kita sudah sampaikan seperti ini, Nabi pun juga menginformasikan, di mana beliau mengatakan bahwa bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama ini datang dalam keadaan asing ya. Orang bingung melihat para sahabat sholat karena asing menurut mereka. Di awal-awal Nabi menyebarkan agama, ketika Abu Jahal, Abu Sufyan melihat beberapa sahabat sholat di atas gunung, dilihat emosinya bukan main, diambil batu dilempari, akhirnya terjadi kemudian perkelahian. Kenapa kok sampai seperti itu? Asing menurut mereka. Orang pada awalnya tawaf itu dalam keadaan telanjang, perempuan-perempuan, tetapi kemudian Nabi membawa syariat ini dengan menutup aurat wanita, membawa syariat ini dengan ajaran menutup aurat wanita. Ditutup itu aurat wanita, tidak boleh sembarangan diumbar. Tetapi pada akhir zaman hal seperti itu dianggap asing, maka orang-orang yang nutup aurat dianggap sok alim. Wanita-wanita yang nutup aurat, yang baik cara nutup auratnya, dianggap asing.
dianggap bukan yang beragama sesungguhnya, atau minimal dianggap garis keras. Padahal itu urusan nutup aurat. Nutup aurat itu ajaran Rasulullah. Awalnya asing, tapi pada akhirnya akan kembali asing. Bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Asing. Kemudian siapa orang-orang asing itu? Karena Nabi katakan fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang asing. Siapa mereka itu? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Orang yang sudah mematikan daripada sunnahku, kemudian orang sudah mematikan sunnahku, kemudian dia menghidupkan. Tidak melakukan lagi, tidak menunaikan lagi, tetapi dia hidupkan itu sunnah-sunnah. Ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan. Nabi juga memberikan informasi bahwa manusia, umat Nabi Muhammad khususnya, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibr. Kalian orang-orang Islam akan mengikuti tradisi, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu, maka kalian ikut masuk. Sekarang kita sudah melihat fenomena aneh, ya. Orang hadrohan di gereja, ada mana? Ada. Itu kira-kira kalau Nabi mengetahui, marah tidak Rasulullah kalau kira-kira Nabi mengetahui? Marah, ya. Hadrohan di gereja, tola'al badru alaina, di gereja. Maka Nabi katakan umat Islam ini akan ikut orang-orang sebelumnya. Kalau sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, dia akan ikuti jalan tersebut. Sampai masuk ke lubang biawak pun dia akan ikut. Lalu ditanya, qalu al-yahud wan nasara, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata sahabat, qala faman. Lah siapa lagi kalau bukan mereka maksudnya? Siapa lagi kalau bukan mereka yang dimaksudkan? Nah, jadi dari penegasan ini bahwa kita hidup di zaman akhir ini perlu berhati-hati, ya. Perlu berhati-hati. Orang nyium tangan itu, kalau dulu sahabat mengajarkan Abdullah bin Abbas mencium tangannya Zaid bin Thabit. Kenapa? Zaid bin Thabit ulama. Zaid bin Thabit ulama. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas memuliakan Zaid bin Thabit, memuliakan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Beliau ini dzurriyyah Rasulullah. Seorang dzurriyyah mencium tangan Zaid bin Thabit, ulama. Contohnya jelas, ya. Islam kemudian mengajarkan murid mencium tangan gurunya, boleh. Anak mencium tangan orang tuanya, boleh. Tapi kalau ada orang tidak beriman datang bertamu, kemudian tola'al badru alaina, dicium tangannya, haram hukumnya, ya. Tidak boleh. Tola'al badru, orang tidak beriman, dicium tangannya, ya. Apa dasarnya coba? Apa dasarnya? Maka dikatakan at-turuqu ilallah kulluha masdudatun illa ala miktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup. Kalau orang niatnya cari pahala dengan amalan tersebut, maka itu jelas jalannya. Tetapi kalau seandainya itu tidak berdasarkan aturan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu semua tertutup sia-sia, bahkan mendapatkan dosa. Bahkan mendapatkan dosa. Maka kalau demikian, kita hidup di akhir zaman ini adalah tantangannya sangat berat. Selain kita membersihkan hati dengan cara berzikir, maka penting belajar agama, ya. Penting belajar agama sehingga tidak melenceng daripada jalan. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di dalam menjalankan amalan ini daripada majelis ini setiap Ahad malam Senin, dan alhamdulillah selain di Denpasar, kemudian juga di Bedugul, Pancasari, daerah ke bawah, kemudian sudah kita jadwalkan kegiatan ini, alhamdulillah. Artinya
syiar. Mudah-mudahan syiar ini akan benar-benar membawa manfaat, bukan hanya pada lingkungan kecil kita, tapi pada lingkungan yang lebih besar, yaitu wilayah Bali dan sekitarnya, mudah-mudahan. Sehingga apa yang kita harapkan tinggal di Pulau Bali, mudah-mudahan Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketenangan, Allah berikan keamanan, sehingga dengan wasilah zikir ini musibah yang mungkin akan diturunkan oleh Allah mudah-mudahan dijauhkan daripada musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang ikhlas, dengan niatan yang tentu mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita hadiahkan Fatihah yang pertama untuk kedua orang tua kita sebagai sebab adanya kita di dunia ini. Kita hadiahkan Fatihah, mudah-mudahan mereka yang masih diberikan umur, Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanannya, istiqomahkan ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sampai pada akhirnya ketika Allah mencabut nyawa mereka masing-masing dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah meninggal dunia, mari kita hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan dalam naungan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah berikutnya mari kita bacakan untuk anak-anak kita yang sudah dititipi amanah anak oleh Allah. Adalah berat, amanah yang cukup berat di akhir zaman ini, lebih-lebih fitnah di mana-mana. Kita berdoa mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita, bimbing anak-anak kita, tunjukkan jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita mampu mendidik mereka sehingga di dunia selamat, di akhirat pun juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada narkoba, jauh daripada minuman keras, jauh daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang dititipi amanah istri, mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri yang sholihah, istri yang dapat dibanggakan suaminya, istri yang taat pada suaminya dalam perintah-perintah yang benar tentunya. Dan begitu juga para istri yang diamanahi suami, mudah-mudahan dijadikan suami-suami yang soleh, yang bisa membimbing istrinya, bisa membawa pada keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبنادي أن الله جعلنا أهداكم الله في لا إله إلا الله في حسن توفنا على قول لا إله إلا الله بعد المطالب في خلف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة الحبيب الله الحدد شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم ما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفلا رسولنا وحبيبنا وشفينا رسول محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روحه سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وأصول أنفر من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثواتهم يضيف حسناتهم ويحفظنا الجنة ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحه سن الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول أفر من ساداتنا علي بعلوي وأصول مفر من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا جنة ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح سيدنا سبحانه ما كان وحلا أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا جنة ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رسولنا صاحب الراتب قد بالإرشاد وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصل أنفر من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا جنة ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم
ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويكفينا وإياهم شر الذنوب وغزل ويفتح علينا فتوح العارفين في خلف وعافيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid. Salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa uladana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamna bil afiyati was salama wa hakna bit taqwa wal istiqamah wa 'inna fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتح. يا ابن عبد الله يا استعين يا صراط المستقيم صراط الذين عليهم الضالين. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirim salam ketua majelis zikir, beliau sakit jadi tidak bisa hadir. Untuk permakluman bahwa tanggal 9 Februari ya. Jadi kalau kita punya rencana, insya Allah akan mengajak bersama-sama hadir ke Pasuruan. Nah, maka bagi yang nanti punya kesempatan, punya rezeki, kita akan bicarakan dengan pengurus. Diharapkan nanti bisa bersama-sama ke sana, sekaligus untuk silaturahim kita, dan kita khususkan untuk supaya nantinya bisa sowan secara khusus ke Habib Taufik. Jadi usai acara kita khususkan nanti sowan, dan mungkin juga akan gabungan dengan yang di Bedugul dan Singaraja, tapi ketemu di sana nanti ya. Nanti masing-masing dikoordinir, akan kita bicarakan lebih dalam lagi kepada pengurus sehingga nanti bisa lebih maksimal. Ini untuk pengumuman yang pertama. Kemudian yang kedua,
bahwa ada kesalahan informasi kemarin untuk acara majelis zikir besar yang wilayah Singaraja itu siogianya malam Ahad, tapi karena di tempat tersebut ada acara nikahan keluarga besar dan semua pengurus di Pancasari itu tidak bisa pada malam Ahad. Jadi insya Allah nantinya untuk rotib Ahad depan malam Senin tetap kita adakan di Pancasari. Jauh apa enggak dari sini? Enggak ya? Insya Allah bisa ya? Ya insya Allah ya. Jadi bagi yang nanti punya waktu, bisa bersama-sama kita kondisikan daripada kendaraannya untuk bersama-sama nanti bisa ke sana. Kalau Singaraja mungkin jauh, tapi kalau di Bedugul kan dekat ya. Pancasari itu lewat Bedugul kurang lebih 5 menit lagi. Bedugul lewat 5 menit, Pancasari sudah ya. Nah, jadi dekat, tidak terlalu jauh. Untuk Ahad depan, insya Allah kita akan kondisikan di sana. Nah, mungkin ini permakluman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya dari bendahara atau dari yang lainnya ada tambahan, dipersilakan. Mungkin juga untuk pengumuman bendahara kita pending dulu nanti pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang ikhlas yang dapat menghantarkan pada keridhaannya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita pada malam hari telah usai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan Fatihah untuk Ananda Azkia Putri Abkhari Aulia binti Ahmad Agus Hartono dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan daripada sakitnya, diberikan kesabaran, dijadikan anak yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
الله